میں نے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے نا بہت ساری عبادات کو ٹرائی کیا، لائک نماز اینڈ روزہ اینڈ صدقہ اینڈ خیرات، بٹ میں نے اللہ سے قریب ہونے کے لیے ڈفرینٹ دروازوں کو ٹرائی کیا، بٹ میں نے ان میں رش دیکھا اور لوگ دیکھے اور بھرے ہوئے دیکھے. دا ڈورز ور کراؤڈیڈ. آپ نماز پڑھنے والے دیکھیں کتنے زیادہ ہیں، صدقہ کرنے والے کتنے زیادہ ہیں، روزے رکھنے والے کتنے زیادہ ہیں. کہتے ہیں until I arrived at the door of khushu', humility and humbleness اور عجزی، and I found it کہ وہ بالکل empty ہے، لوگ ہی نہیں ہے، بندہ ہی نہیں ہے وہاں پہ. and it is the closest to Allah subhanahu wa ta'ala. اور جیسے میں نے قدم رکھا اس میں کہ اللہ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے قریب کر لیا. آپ کو نمازی بڑے مل جائیں گے، آپ کو صدقہ خیرات کرنے والے بڑے مل جائیں گے، لیکن جب آپ خشوع کی لائن میں لگیں گے آپ کو پتہ چلے گا بندہ ہی کوئی نہیں یہاں پہ، کوئی شخص ہی نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں. How to attain that khushu'? Before I mention some points, I would like to mention some of the stories with you. اور سب سے پہلے کس کی سٹوری، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، the leader of people of khushu'، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن شخیر کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور وہ نماز پڑھے تھے، اور جب نماز پڑھ رہے تھے وہ، تو میں جب قریب پہنچا تو ان کے چیسٹ سے ایسی آواز آ رہی تھی کہ جیسے ایک پاٹ بوائل کر رہا ہوتا ہے، آؤٹ آف کرائنگ اینڈ ویپنگ، اور رونے سے. تو کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا ان کا انتظار کرنے کے لیے. اینڈ ہی ہیڈ خشوع ان الصلاۃ. اور جب وہ رکوع میں گئے تو انہوں نے دعا پڑھی، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی ومستقل به قدمی. اور مجھے امید ہے ہم سب کو یہ دعا یاد ہوگی. یہ رکوع میں پڑھنے والی ایک مصنون دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر نہیں یاد تو ہمیں بڑا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے زندگی کے 20 سال گزر گئے، ہم نے تھاؤزنڈز آف ایڈیمس یاد کیے، ہم نے ڈفرینٹ کارل مارکس کی اور کتنی بکس پڑھی، ہم نے کتنے نیٹ فلکس کی سیریز دیکھ لی، ہم نے کتنے آورز آف سوشل میڈیا پہ ہم نے ٹائم اسپینڈ کر دیا، بٹ نہیں کیا تو ہم نے جو کام 5 وقت ہم کرتے ہیں اس کی رکوع کی دعا یاد نہیں کی جو اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے. اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت. یا اللہ میں تیرے سامنے رکوع میں چلا گیا، وبک آمنت ولک اسلمت، اور میں تیرے پہ ایمان لے کے آیا اور میں نے اسلام قبول کیا، تیرا دین ایکسیپٹ کیا. خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی. جھک گئی تیرے سامنے یا رب میری سماعت، میری نظریں، میرا مائنڈ، میری بونز، میری وینز، اور جو کچھ میری باڈی جس چیز پہ سوار ہے، میرے ٹانگیں جس چیز پہ سوار ہے، وہ سب جھک گیا تیرے سامنے یا رب. یعنی میری جو رائڈ ہے وہ، اور یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ جو میری ٹانگوں نے جو کچھ اٹھایا ہوا ہے میرے میں سے یا رب، وہ سب تیرے سامنے جھک گیا. ان کی الفاظ میں بھی خشوع تھا اور ان کے کردار میں، ان کے دلوں میں بھی خشوع تھا. اور ہمیں تو سبحان ربی العظیم سے آگے کچھ نہیں آتا، اور وہ بھی 3 دفعہ پڑھ کے بس ہم سمیع اللہ لمن حمدہ میں چلے جاتے ہیں بس کوئکلی. جیسے اور سجدے ہمارے جیسے وہ مرغہ ٹھونگے مارا ہوتا ہے نا زمین پہ چگنے کے لیے، ایسے ہمارے سجدے ہو گئے والعیاذ باللہ. قاسم بن محمد بن ابی بکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اور یہ حضرت ابو بکر کے گرینڈ سن ہے، حضرت عائشہ کے نیفیو ہیں. کہتے ہیں کہ میں اپنی آنٹ سے یعنی حضرت عائشہ سے صبح ملنے کے لیے جایا کرتا تھا، ان سے ملتا تھا، سلام کرتا تھا، اپنے کام پہ چلا جاتا تھا. مجھ سے بڑی محبت کرنے والی، مجھ بڑا شفقت کرنے والی تھی وہ. کہتے ہیں کہ ایک دن میں ان کے گھر گیا اپنے کام پہ جانے سے پہلے ایز یوزول، تو وہ صلاۃ الضحیٰ پڑھی تھیں. تو وہ پڑھتے کہتے ہیں میں نے جب سنا تو کیا پڑھی ہیں، تو کہہ رہی تھی فمن اللہ علینا وبقانا عذاب السموم، فمن اللہ علینا وبقانا عذاب السموم. جنتیوں کے الفاظ ہیں سورۃ طور میں آیہ نمبر 27 میں کہ اللہ نے ہم پہ کرم کر دیا، فضل کر دیا، اور ہمیں عذاب السموم سے، دردناک عذاب سے بچا لیا. یہ جنتیوں کے الفاظ ہیں. حضرت عائشہ پڑھ رہی تھیں.
کہتے میں باہر ویٹ کرتا رہا کہ ابھی یہ رکوع میں جائیں گی, ابھی ختم کریں گی تو میں ان سے ملوں گا. کہتے حتیٰ کہ میں بہت دیر لگ گئی اور میں بہت بور ہو گیا. تو کہتے میں نے کہا چلو اپنے کام شام کر کے آج واپس میں مل لیتا ہوں. میں گیا, میں نے اپنے کام شام کیے, جتنی رولز رسپانسبلٹیز تھی میں نے سنبھالی. اور جب کافی دیر بعد جب میں واپس آیا, جب ان کے دروازے تک پہنچا تو سنا وہ کہہ رہی تھیں فمن اللہ علینا وبقانا عذاب السموم, فمن اللہ علینا وبقانا عذاب السموم. اللہ نے ہم پہ فضل کر دیا اور ہمیں عذاب السموم سے بچا لیا. ایز اف کہ یا رب پلیز یہ الفاظ میرے منہ سے نکلوا دینا, یا رب پلیز یہ الفاظ میرے ہوں اور ہم جیسے لوگوں کے ہوں کہ ہم قیامت کے دن اور جنت میں جا کے بول رہے ہو یا رب ابھی تک کچھ نہیں پتا کہ کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا. اینڈ شی واز ریپیٹنگ دا سیم آیت اگین اینڈ اگین. اور ہم لوگ ہماری نماز یا اللہ المستعان. اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو ایک شخص نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھے ہیں اور آیات کی تلاوت کر رہے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون, کیا وہ نہیں جانتے کہ ان کو اٹھایا جائے گا؟ کیا وہ گمان نہیں کرتے کہ وہ واپس آئیں گے؟ کس دن؟ لیوم عظیم, اس بڑے دن. اس دن کیا ہوگا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین, اللہ رب العالمین کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے سارے. تو عبداللہ بن عمر کو یہ ریئلائز ہوا کہ they had خشوع in their hearts کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور میرے کیا اعمال ہیں, اور کیا اعمال تھے ان کے, اللہ اکبر, اور میرے کیا اعمال ہیں. وہ رونا شروع ہو گیا, اتنا روئے کہ حتی وہ بے ہوش ہو گئے. and he collapsed. ان کا خشوع ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتا تھا, اور ہم لوگ پورا پارا پڑھ لیا اور پتہ نہیں چلا کیا بنا. عبداللہ بن زبیر جو خلیفہ مسلمین تھے تھوڑے عرصے کے لیے, کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور نماز پڑھے, اور حجاج بن یوسف ان کا قاتل تھا, اور ان کے قتل یعنی اس نے ان کو شہید کر دیا, اور حجاج بن یوسف ان کے قتل کرنے کی سازشیں کر رہا ہے اور ان کو قتل کرنا چاہ رہا ہے, اور باہر کیٹاپلٹ سے منجنیق سے پتھر پھینک رہے بڑے بڑے. اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھے ہیں اور ان کے پتھر ان کے آگے سے گزر رہے ہیں بڑے بڑے, اور پیچھے سے گزر رہے ہیں, اور کچھ پتھر ان کے کپڑوں کو چھوتے ہوئے گزر رہے ہیں, بٹ وہ نماز میں کھڑے ہیں اور اللہ کے سامنے نماز پڑھے ہیں. یعنی he didn't care about those stones and he was martyred in Kaaba, بٹ ان کو فرق نہیں پڑا. اور ہمیں تو ایک مچھر آ کے بیٹھ جائے ہماری پوری نماز ہم ایسے ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ وہ گھر میں تھے عبداللہ بن زبیر, تو کہیں سے نا کچی چھت ہوا کرتی تھی, تو سانپ چڑھا ہوا تھا اور سانپ گرا ان کے گھر میں ان کے پاس. تو لوگوں نے چیخنا چلا الحیہ الحیہ. وہ نماز پڑھتے رہے. جب نماز سے سلام پھیرا تو انہوں نے کہا ہاں کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہم آپ کتنی دیر سے آپ کو چیخ چلا رہے تھے آپ کے ساتھ سانپ ہے, اور پھر ہم نے اس کو آ کے مار دیا, آپ کو ذرا بھی نہیں پتہ چلا؟ کہتے ہیں نہیں, مجھے I didn't realize, میں اتنا انوالو تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلا. They were not faking it. مسلم بن یسار رحمہ اللہ سلف میں سے ہیں, نفل نماز پڑھے گھر میں, انہیں گھر میں آگ لگ گئی اور لوگ جان بچانے کے لیے باہر نکلے اور دیکھا مسلم بن یسار کھڑے, تو ان کو بلاتے رہے, چیختے رہے کہ آگ لگ گئی آگ لگ گئی ہے. اور جب نے سلام پھیرا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کس چیز نے آگ سے ڈسٹریکٹ کیا ہوا تھا, آپ کو نہیں پتہ چلا آگ لگی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں مجھے دوسری آگ نے اس آگ سے ڈسٹریکٹ کیا ہوا تھا, which is the fire of جہنم. امام بخاری رحمہ اللہ ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گئے ہوئے تھے, اور it was a day out with his friends, اور نماز کا ٹائم ہو گیا, نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے, تو نماز پڑھ لی اور پھر نفل ادا کر رہے تھے اپنے. تو نفل ادا کرنے کے بعد ایک شخص کو بولا اپنے دوستوں کے جس میری کمر سے اٹھاؤ کپڑا, کچھ ہے کمر میں. تو جب دیکھا کہ ایک ہارنیٹ جس کو ہم تنبوڑی بولتے ہیں وہ اندر گھسی ہوئی تھی, سمہا وہ سنیک ان کر گئی, اور 16 سے 17 اس نے بائٹ کیا ہوا تھا اور وہ سوجے ہوئے تھے ان کے اسکن. تو نے کہا آپ کو پتہ نہیں چلا, آپ نے نماز کیوں نہیں ختم کیا؟ فوراً سے ہمیں بتاتے. 16 سے 17 آپ کو بائٹس کی ہیں اس نے, اور آپ کا جسم پھولا ہوا ہے. کہتے میں سورہ مکمل کر رہا تھا, سورہ پڑھ رہا تھا, تو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کو ختم کروں یہیں پہ, تو اس کو مکمل کرتا ہوں. اتنی لذت محسوس ہو رہی تھی. یعقوب الحضرمی رحمہ اللہ نماز پڑھے تھے, تو ایک شخص آیا اور ان کے کندھے پہ شال تھی, اس نے شال سٹیل کر لی اور بھاگ گیا. لوگوں نے دیکھ لیا, لوگوں نے جا کے پکڑا اس بندے کو, اور اس کی شال لے کے یعقوب الحضرمی ابھی تک نماز میں تھے ان کے کندھے پہ رکھ دی. نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے سلام پھیرا
تو لوگوں نے کہا آپ کو پتہ چلا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کیا ہوا تھا؟ ان کو پتہ نہیں چلا کہ کسی نے ان کی شال چوری کر لی اور شال لوگوں نے پکڑ کے واپس آ کے رکھ دی ان کے کندھے پہ. لا الہ الا اللہ. He didn't realize. اور ہم لوگ ثابت البنانی ان کی آنکھوں میں درد ہونا شروع ہو گیا تو وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہا کہ میری آنکھوں میں بہت درد ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک کام بتاؤں گا, اگر آپ نے وہ کام میری بات مان لی تو پھر آپ کی آنکھوں میں درد نہیں ہوگا. انہوں نے کہا جی بتائیں. انہوں نے کہا آپ رویا نہ کریں زیادہ, آپ زیادہ آنسو نہ بہایا کریں, رونا چھوڑ دیں پلیز. تو انہوں نے کہا کہ وَأَيُّ خَيْرٍ فِي عَيْنٍ لَا تَبْكِي, کیا فائدہ اس آنکھ کا جو نہ روئے اللہ کے سامنے. سبحان اللہ, there are so many thousands